بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ خلیفہ ابو جعفر منصور جو عباسی دور کے تقریباً پہلے خلیفہ ہیں، یہ ایک نہایت ہی ذہین اور عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والے اور ملک اور قوم کا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ کرنے والے ایک حکمران اور امیر المومنین گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کے بارے میں کہ یہ اپنے شہر کے کسی ایک قبے میں بیٹھے تھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نہایت غمگین، پریشان اور سڑکوں پر ادھر سے ادھر گھومتا پھر رہا ہے اور بے حال ہے۔ تو اس آدمی کا غم جو ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کو محسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس شخص کو خلیفہ کے سامنے، ابو جعفر منصور کے سامنے حاضر کیا گیا تو اسے اس کا حال دریافت کیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے تجارت کے لیے سفر کیا اور مالی فائدہ بھی حاصل کیا، مال کو لے کر گھر پہنچا، اپنی بیوی کے سپرد کیا۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ گھر میں جو ہے مال چوری ہو چکا ہے، اور میں اس سوچ اور پریشانی میں ہوں کہ گھر میں تو نہ کہیں سے نقب لگایا گیا ہے کہ کسی نے دیوار سے جو ہے نقب لگایا ہو، سوراخ کیا ہوا ہو، چورا داخل ہوا ہو اور پھر جو ہے مال لے کر گیا ہو، نہ جو ہے کہیں چھت اکڑنے کی کوئی نشان ہے۔ پہلے زمانے تو ظاہر ہے مٹی کی دیواریں ہوتی تھی، کوئی بھی سوراخ کر سکتا تھا، اور چھتیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چھت اکاڑ لے، اس کی بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ میں اب پریشان ہوں کہ یہ چوری کیسے ہوئی۔ میں نے سارا مال، پیسہ تو بیوی کو دیا، اب وہ کہہ رہی ہے کہ چوری ہو گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو ہے غم کہے جا رہا ہے مجھے۔ اب خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس سے پوچھا کہ اس عورت سے نکاح کیے ہوئے تمہیں کتنا عرصہ گزرا؟ تو اس تاجر نے کہا کہ مجھے 1 سال ہوا ہے کہ اس سے میری شادی ہوئی ہے۔ پھر ایک سوال پوچھا کہ کیا وہ کنواری تھی؟ اس نے کہا نہیں، کنواری نہیں تھی، یا تو طلاق شدہ ہوگی یا جو ہے بیوہ ہوگی، بہرحال کنواری نہیں تھی۔ پھر ایک سوال پوچھا کہ کیا دوسرے شوہر سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، اولاد بھی نہیں ہے۔ پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس تاجر سے پوچھا کہ کیا آپ کی بیوی جوان ہے یا سن رسیدہ ہے، یعنی بڑی عمر کی ہے یا جوان ہے؟ اس نے کہا بالکل نوعمر ہے۔ اب خلیفہ ابو جعفر منصور جو تھے یہ حقیقت میں اپنے عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والے تھے۔ اب یہ ایک چلتا پھرتا شخص غمگین گھوم رہا ہے، اس کو انہوں نے بلا لیا اور ان سے اتنے سوالات کیے۔ اب اس کا غم جو ہے اس کو انہوں نے زائل کرنا ہے۔ ابو جعفر منصور نے عطر کی ایک شیشی منگوائی، خوشبو، عطر، پرفیوم۔ یہ عطر عجیب و غریب تیز خوشبو تھا، صرف ابو جعفر منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جو عطر کی شیشی انہوں نے منگوائی، یہ خاص صرف خلیفہ ابو جعفر منصور کے لیے ہی تیار کیا جاتا تھا۔ اب یہ شیشی اس تاجر کو دے کر انہوں نے فرمایا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا۔ اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ تم گھر جا کے لے جاؤ، اس کو یہ بتایا کہ یہ عطر تم استعمال کرو، تمہارا جو غم ہے انشاءاللہ یہ چلا جائے گا۔ اب یہ شخص جب خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس سے رخصت ہو گیا تو خلیفہ نے اپنے 4
معتمد جن پر خلیفہ کو بالکل پورا اعتماد پورا بھروسہ تھا، 4 ملازموں کو بلا کر وہ عطر سونگایا جو انہوں نے اس تاجر کو دیا کہ بھئی یہ سونگ لو کہ یہ کیسا عطر ہے، کیسا خوشبو ہے، تاکہ بعد میں بھی تم کو پتہ چلے۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ہر ایک شہر کے ایک دروازے پر جا کر گشت کرتا رہے، یعنی شہر کے اگر 4 دروازے ہیں تو ایک فلاں دروازے پر، ایک فلاں دروازے پر، ایک فلاں دروازے پر، اور ہر آنے جانے والا جو تمہارے قریب سے گزرے اور اس میں سے تم میں یہ خوشبو محسوس ہو تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ خلیفہ نے عطر دیا تاجر کو کہ اس کو تم لگاؤ، تمہارا غم جائے گا، اس کو تو رخصت کیا، لیکن وہی عطر وہی خوشبو اپنے بھروسہ کے چند ملازمین کو بھی سونگایا کہ بھئی یہ سونگ لو اور شہر کے فلاں فلاں دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، کوئی آنے جانے والے سے اس طرح کی خوشبو تمہیں سونگنے کو ملے تو ان کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ اب یہ پریشان آدمی، پریشان تاجر خلیفہ ابو جعفر منصور سے عطر کی شیشی لے کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو دی اور اس کو بتایا کہ یہ مجھ کو امیر المومنین نے عطا فرمائی ہے۔ اس نے سونگ کر اس کو بھی بڑی پسند آئی، اب وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس نے، یہ جو تاجر کی بیوی ہے، اس نے اپنے اشنا کو بلا کر بھیجا اور اسی کو مال بھی دیا ہوا تھا۔ اب یہ اتنی بڑھیا عطر اور پھر اوپر سے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ مجھے امیر المومنین نے عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں تمہاری چوری جو ہے اس کو ظاہر کرنے والا ہوں، کہ تمہاری چوری کس نے کی ہے، بیوی نے کی ہے، کس نے کیا، اس کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بس عطر کی شیشی دی۔ اب وہ عطر کی شیشی میں کمال کیا ہے، وہ سب چوروں کو جو ہے نکال رہا ہے۔ اب جب اس تاجر نے اپنی بیوی کو وہ خوشبو دی، اس نے سونگا، اس کو پسند آیا، اس نے اپنے اشنا کو جو ہے پیغام بھیجا کہ آ جاؤ، اور اسی کی مال بھی دیا ہوا تھا، اور اس سے کہا یہ خوشبو لگاؤ، یہ امیر المومنین نے میرے شوہر کو دی۔ اس نے استعمال کی اس کے اشنا نے، اور شہر کے کسی ایک دروازے سے گزرا تو جو شخص اس دروازے کے پہرے پر موجود تھا اس نے وہ خوشبو محسوس کر لی اور اس کو فوراً پکڑ کر خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس لے آیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے شخص سے پوچھا کہ ایسی عجیب و غریب خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کو خریدا تھا۔ تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا کہ کس سے خریدا تھا؟ اب وہ شخص گھبرا گیا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے لگا، ادھر کی ادھر چھوڑنے لگا، ادھر کی ادھر چھوڑنے لگا۔ تو خلیفہ منصور نے پولیس کو حکم دیا، اپنے جو ان کے تھے، اور اس کے افسر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ اس کو پکڑ کر اپنے پاس لے جاؤ۔ اگر یہ وہ چرائے ہوئے دینار جو اس قدر ہے، تاجر نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے اتنے جو ہے مال کما لیا اور پھر اپنی بیوی کو دیا اور پھر غائب ہو گیا، تو خلیفہ ابو جعفر منصور کو سب معلوم تھا پہلے سے، تو اس نے پولیس افسر کو حکم دیا کہ اگر یہ وہ چرائے ہوئے دینار جو اس قدر کے ہیں واپس کر دے تو اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ چلا جائے، جہاں اس کی مرضی ہو، اور اگر نہ دے تو اس کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر 1000 کوڑے مار دو اس کو۔ اب جب یہ دونوں چلے گئے، پولیس افسر اور یہ چور جو عورت کا آشنا تھا، تو پھر افسر کو دوبارہ بلایا اور سمجھایا کہ دیکھو اس کو تم نے صرف ڈرانا دھمکانا ہے اور اس کو اکیلے رکھو، جب تک ہم سے تمہیں کوئی کوڑے مارنے کا حکم نہ ملے مارنا نہیں ہے اس کو۔ 1000 کوڑے تو بس صرف اس کو ڈرانا دھمکانا ہے اور یہ خود بتا دے گا۔ چنانچہ پولیس افسر اس کو پکڑ لایا اور اس نے سب سے الگ اس کو جیل خانہ میں بند کر دیا۔ تو اس نے دینار واپس کرنے کا اقرار کر لیا اور دینار کو بجنس ہی حاضر کر دیا،
یعنی جو مال تھا اس نے چرایا تھا، اس کو اپنی بیوی اپنی معشوقہ نے دیا، وہ سارا بعین ہی تمام چیزوں کے ساتھ اس نے حاضر کر دیا۔ اب خلیفہ ابو جعفر منصور کو اس کی اطلاع دی گئی، تو خلیفہ ابو جعفر منصور نے جو دیناروں کا مالک تھا اس کو طلب کیا، اس تاجر کو، اور اس سے کہا کہ بولو، اگر ہم وہ سب دینار تم کو دے دے جو تمہاری بیوی نے تم سے غبن کیے ہوئے تھے، چرا لیے تھے، تو تم اپنی بیوی پر مجھے اختیار دو گے؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تمہاری بیوی پھر اپنے نکاح میں لے آؤں گا اور جو ہے اس کو میں اپنا بنا لوں گا، بس مجھے اختیار دے دو کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور دیکھو کتنے اچھے انداز سے وہ کام کر رہا ہے، اس چور کو بھی نہیں مار رہا، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی نرم برتاؤ کر رہا ہے، اور یہ جو تاجر کا مال جو غائب ہوا تھا اس کو جو ہے عطر دیا کہ بھئی یہ لگاؤ، تمہارا جو ہے غم جاتا رہے گا، اس کو دوبارہ بلا بھیجا۔ اس نے عرض کیا ضرور، اس تاجر نے کہا کہ ضرور انشاءاللہ میں تجھے یہ اختیار دوں گا کہ تو جو کچھ کرے میری بیوی کے ساتھ میری طرف سے مکمل اختیار ہوگا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا اچھا یہ اپنے دینار سنبھال لو، جو یہ تمہارے دینار ہے اور تمہاری بیوی نے اس کو چرائے تھے، اور میں تمہاری بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اس کو اطلاع دے دو، تمہاری بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس کو اطلاع دے دو۔ اب یہاں پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ خلیفہ ابو جعفر منصور کی بیوی تو تھی نہیں کہ یہ اس کو طلاق دے، بیوی تو اس تاجر کی ہے، وہ اس کو طلاق دے نہ دے یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میاں بیوی میں کسی مسئلے پر، چاہے میاں بیوی اس کو خود عدالت لے جائے، بیوی لے جائے، خاوند لے جائے، یا جو ہے کسی ایسی صورت میں جیسے یہاں پہ ہے وہ صورت پیش آ جائے، تو قاضی کو اور خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان فسخ کر دے، فسخ یعنی نکاح توڑ دے۔ اب خلیفہ ابو جعفر منصور کو یہ اختیار ویسے بھی حاصل تھا اس نسبت کہ وہ ایک امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، اور وہ فیصلے کے جو ہے اہل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس تاجر سے اس اختیار کو مانگا کہ تم مجھے اختیار دو گے اپنی بیوی پر کہ میں پھر جو چاہے اسے کر لوں؟ انہوں نے کہا بالکل میرے مکمل اجازت ہے، اور انہوں نے دی، وہ اپنے اختیار دیا ان کو، خلیفہ کو، اور خلیفہ نے اس تاجر کے اختیار کو استعمال کیا، یہ نہیں کہ اپنے اختیار استعمال کیا، بلکہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس تاجر کے اختیار کو استعمال کیا اور اس کو نافذ کر دیا۔ کیوں کہ آج وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہی ہے، کل اس سے اور زیادہ کر دے گی، ویسے بھی اس کا تو اپنا جو ہے آشنا ہے۔ اب خلیفہ نے تاجر کو بھی جو ہے اپنا مال واپس کرایا، اور اس عورت کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی طلاق دلوا دی۔ اب وہ عورت اپنی اشنا کے پاس چلی گئی اور اس اشنا کو بھی چھوڑ دیا اور وہ مال بھی برآمد کر لیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور انتہائی غضب کے ذہین اور عقل مند خلیفہ گزرے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنی کسی چور کو جو ہے عطر اور پرفیوم اور خوشبو کے ذریعے سے پکڑوا سکتے ہیں۔ تجربہ کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔